امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام اینڈ ویلکم۔ خوش آمدید پرنس آف پیس میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہ ہمارے ٹیلی ویژن کو پسند کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو، خاص طور پر پرنس آف پیس کو۔ آج ہم ایک خصوصی پروگرام، اور آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، روح القدس اور آگ کا بپتسمہ۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے اپنے خدام کو برکات سے نوازا ہے، اور ہم ان کے وسیلہ سے مقدس کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب، اور آپ کا تعلق چرچ آف گاڈ ان پاکستان سے ہے۔ پاسٹر ویلکم ٹو دی شو۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ نوجوان پاسٹر ہیں، پاسٹر فیصل سہیل، ایف جی اے چرچ دسوہا فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ ویلکم بردر۔ اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان خدام کے لیے۔ عزیزو، میں چاہوں گا کہ مقدس کلام میں سے آج کا جو ریفرنس ہے، حوالہ ہے، وہ انجیلی بیان ہے متی رسول کی معرفت 3 باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ۔ میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر فیصل سہیل کلام خدا کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ جی خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے متی کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 11ویں آیت ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر فیصل۔ دعا کریں گے، اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ جی بادشاہ۔ پاک مقدس خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں یس لارڈ۔ تیرے بیٹے یسوع میں، جس کی بدولت ہم جمع ہوئے، اور اے پاک یہوہ، جب ہم تیرے اس بھیجے ہوئے روح القدس کے بارے میں بتانا چاہتے خداوند، تو ہمیں قوت دے تاکہ ہم بہتر طریقہ سے تیرے کلام کو پیش کر سکیں۔ یس لارڈ۔ ہم تینوں خادموں کی خداوند تو حفاظ کرنا، دنائی بخشنا، تاکہ جو کچھ بیان کیا جائے وہ خداوند باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جی بہت شکریہ پاسٹر جاوید تبسم صاحب، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا زبردست ہے، اور جیسا کہ شروع ہی میں نے بتایا کہ آج کا موضوع، عنوان جو ہے، ٹاپک جو ہے، وہ ہے روح القدس اور آگ کا بپتسمہ۔ تو آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے اس موضوع پر سیکھیں، اور یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ جی پاسٹر جاوید، آپ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کیا پیغام دیں گے؟ تو پرسب یوحنا بپتسمہ دینے والا ایسا عظیم خادم ہے جی، کہ جس کے بارے میں یسایا نبی نے پیشن کی کہ یہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ ہاں جی، اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جی، 2 باتیں بیان کرتا ہے۔ پہلی بات کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آگے پھر وہ بتاتا ہے اپنی حلیمی عاجزی کے بارے میں تو اس لائق نہیں کہ میں اس کی جوتیاں اٹھاؤں یا اس کا تسمہ کھولوں۔ جی 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 جی، یہ اس کی عاجزی حلیمی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہاں وہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرا جو کام ہے میں نے وہ کیا، یعنی میں پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں۔ بالکل۔ اگلا کام میرا نہیں، اگلا کام یسوع کا ہے یا خدا باپ کا ہے۔ واہ۔ کئی دفعہ خدا کے خادم جو ہیں وہ کہتے جی یہ آپ یہ روح القدس کا بپتسمہ دیں، یہ آگ کے بارے میں بتائیں، یعنی اس کی جو ڈیفینیشن غلط بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام خدا نے یوحنا سے لیا وہ اس نے کیا، اور وہ اپنی حلیمی کا مظاہرہ کرتا ہے بھی بھائی میرا کام صرف پانی کا بپتسمہ دینے کا ہے، اگلا کام خدا کا ہے، یسوع کا ہے، یہ مجھ سے زور آور ہے۔ واہ۔ اور آج جو خادم ہیں وہ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں۔ خادم کیوں کریں؟ خادموں کے بس کی بات نہیں۔ واہ واہ واہ۔ خادم صرف پانی کا بپتسمہ دے سکتے ہیں، لیکن روح القدس کا بپتسمہ خدا یسوع ہی دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کے کہنے سے ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بعض جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ خدا کے خادموں نے ہاتھ رکھے ہیں، روح القدس نازل ہوا ہے، بالکل، تو بھی ان کے ہاتھ میں روح القدس کا مسئلہ نہیں ہے۔ واہ واہ، یہ تو خدا کے اوپر سے آتا ہے۔ طریقہ ہے، بالکل ٹھیک، یہ تو برکت ہوتی ہے نا۔
تو خدا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے روح القدس نازل کرنے کا. اور آگ کی یہ جو پھٹتی ہوئی زبانوں کی بات ہے, آگ کے بپتسمے کی بات ہے, جی تو میں یہ کہوں گا, پہلے تو میں نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو خدا نے رسولوں کو کہی جی روح القدس کے بارے میں. جی جی جب ابھی وہ مصلوب نہیں ہوئے, ٹھیک ہے 70 جب شاگردوں کو بھیجا, جی تو خدا نے ان کو پاس بلا کر کہا جی جی کہ روح القدس اب تمہارے ساتھ رہتا ہے, پھر تمہارے اندر ہوگا. واہ پریز گاڈ. اب وہ تمہارے ساتھ ہے پھر تمہارے اندر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جب ساتھ رہتا تھا موزے ہوتے تھے لیکن بہت کم و پیش, جی اتنے ہی ہوتے تھے. جی آپ یہ کہہ سکتے کہ اتنی پاور اس وقت رسولوں کے پاس نہیں تھی. جی 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 جب روح القدس ان پر نازل ہوا ایک نئی انداز عید میں, پینتیکوست کے دن. ہاں جی, بالکل ٹھیک اس ہے. وقت ان کو پوری پاور ملی, واہ پریز اور اس گاڈ. پاور سے پھر وہ جو کہتے تھے وہ جاتا تھا. ایسے ہی ہے بالکل. لیکن جب ساتھ تھا روح القدس ہاں تو جی. کئی دفعہ ان سے وہ بدرو نہیں نکلتی تھی. ہاں جی بالکل. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ کسی نے اگر شکایت کی بالکل. جی وہ آپ کے شاگردوں سے بدرو نہیں نکلی, جی 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 تو پھر یسوع مسیح نے بتایا کہ جب روح القدس تمہارے ساتھ ہے ہاں تو اتنی پاور نہیں ہوگی, اب تمہارے اندر ہوگا. تو یہ اندر ہونے کی بات ہے کہ یسوع نے وعدہ کیا میں جاتا ہوں تمہارے لیے روح القدس بھیجوں گا, جی جی اور پھر بھیجا. جی. اور پھر یہ کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا, دعا میں ٹھہرے رہو. جی. اور جب وہ ٹھہرے رہے تو پھر یہ ایسا ہوا. یہ 2 دفعہ واقعہ پیش ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو ان کو اس وقت یہ نشان نظر آیا آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کا جی کہ روح القدس ان کو بالکل نظر آیا. تو دوسری دفعہ یہ واقعہ کورنیلیس کے خاندان میں ہوا جو پلٹن کا مطلب صوبے دار تھا فوج کا. جی اس وقت پورے گھرانے پر یہ روح القدس نازل ہوا. جی جی اور وہاں پطرس اقرار کرتا ہے کہ ہماری طرح ان پر یہ روح القدس نازل ہوا, اور یہ 2 دفعہ واقعہ ہوا, بالکل ٹھیک. اور تیسری دفعہ ایسا نہیں ہوا. تو پر سب یہ خدا کا ایک اپنا انداز ہے. بالکل ٹھیک ہے. پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں روح القدس کا جو نزول تھا وہ اور انداز سے تھا. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب جدون پر نازل ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے گیا, اور اس نے 300 گھڑے لیے, 300 تلواریں لی, اور 300 وہ فوجی تھے ان کے پاس, جی. اور 300 مشلیں تھیں, جی اور وہ جنگ کرنے کے لیے گیا اور اس نے جنگ جیتی. تو پر سب یہ جنگی سورما تھا, یہ اسرائیلی تھا, اس نے یہ جنگ جیتی اور یہ روح القدس کی طاقت سے جیتی اس نے. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی روح القدس افتح جلادی پر نازل ہوا تو امونیوں کے ساتھ جنگ تھی اور اس نے بھی جنگ جیتی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی روح القدس جب سمسون پر نازل ہوا واہ تو اس نے گدھے کے جبڑے سے 1000 آدمی کو مار دیا. ٹھیک ہے. تو یہ روح القدس کا نزول تھا, مختلف ادوار میں ہوا, مختلف انداز سے خدا نے یہ سارا کیا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں پر جب روح القدس نازل ہوا جی تو ایلیا نبی پر خدا کی مکمل حضوری تھی. واہ پریز گاڈ. بالکل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا مسا تھا جی کہ وہ مردے زندہ کرتا تھا. واہ اس کی چادر سے جردن کے 2 حصے ہو گئے, بالکل آسمان بند ہو جاتا بند ہو تھا. جاتا. بڑا ہاں جی. اس طرح کی حضوری جی تھی. جی جی بالکل. اور اس کی دعا کرنے سے آگ نازل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جیسے وہ بال کے پجاری تھے, صحیح. وہ آپ واقعہ آپ جانتے ہیں. جی جی بالکل. تو پھر ہم دیکھتے ہیں ایلیشا اس کا جو شاگرد تھا تو اس نے وہ جانتا تھا اپنے استاد کے بارے میں. اس نے کہا کہ جاتے جاتے جب وہ آسمان پر جانے والا تھا, جی اے باپ اے استاد مجھے تیری روح کا دھونا چاہیے. جی 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 تو اس نے کہا یہ بات تو مشکل ہے لیکن پھر ہوگا تیرے لیے, تو نے یہ ڈیمانڈ کیا, خداوند کرے گا ایسا. تو پھر آپ دیکھتے کہ جب آسمان پر آتشی رات سے اٹھایا گیا تو اس کی چادر گر گئی. بالکل. تو پھر اس جو پر حضوری کی علامت تھی. بالکل ٹھیک ہے. حضوری آئی خداوند کی. جی. اور یہ دونوں مسیح کی نشانی یہ ہے کہ علیشا نے اپنی زندگی میں معجزات کیے. اور پھر میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ علیشا کی ہڈی سے جب مردہ زندہ ہوا یہ دونوں مسیح کی نشانی ہے. واہ. تو اس طرح یہ روح القدس کا نزول ہوتا رہا نبیوں پر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے نزول کی وجہ سے جب ہم حزقیل نبی پر دیکھتے ہیں کہ اس پر خدا کی ضروری تھی, روح القدس کا مسا تھا, جی تو خدا نے مکاشفات اسے دیے. واہ. ٹھیک ہے, خدا نے گہرے بید آشکارا کیے. بالکل بالکل. تو اس طرح ہم دانیل نبی کے بارے میں دیکھتے ہیں, کلام لکھا ہے کہ اس کے اندر حکمت کی روح تھی اور وہ خوابوں کی تعبیر کرتا تھا. جی اتنی حضوری تھی خدا کی کہ شیروں نے اس کو منہ نہیں لگایا. خدا کا مسا اس پر تھا, واہ واہ بہت اچھے. اتنا وہ پاورفل تھا. تو کلام میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ مقدس الہوں کی روح اس کے اندر تھی. تو آپ اس کا اندازہ کریں
کہ روح القدس کا نزول تو اس وقت بھی ہوتا رہا. واہ تو یہ خداوند کا ایک انداز تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ خدا نے یول نبی کی معرفت پیشن گوئی کی, واہ واہ اور پھر خدا نے ایک حد جو تھی اس کو توڑ دی, حد بندی توڑ دی. پھر یہ کھلی بات کر دی واہ سب کے کہ لیے, سب کے لیے بالکل کہ ٹھیک. ایسا وقت آئے گا کہ ہر فرد بشر پر میں اپنی روح نازل کروں گا. جی ٹھیک ہے, غلاموں پر, آزادوں پر, لونڈیوں پر. اور ایسا ہوا جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوم پر بھی بپتسمہ یہ نازل ہوا, بالکل روح القدس نازل ہوا. جی جی نئے عہدنامہ اور میں انہوں نے غیر اعمال کی زبانی کتاب. بولی. جی 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 ٹھیک ہے, اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی روح القدس کو نہیں سمجھتے, جی دیکھیں وہ خدا سے مانگے. جی ہمیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ روح القدس دو طریقہ سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. ساتھ رہ کر جی اور اندر آ کر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جب اندر آتا پھر آدمی غیر زبانیں بولتا ہے. واہ جب رسولوں کے روح القدس ساتھ تھا نا, وہ غیر زبانیں نہیں بولتے. جی یہ جی خاص جی, بات ہے. صحیح صحیح. لیکن جب آ کی پڑھتی ان کو زبانیں, پاکرو کا بپتسمہ ہو گیا, پھر وہ غیر زبان. ہاں جی, اندر گیا اندر. بالکل ٹھیک ہے. روح القدس ساتھ ہاں تھا ہاں. تو وہ تھوڑا کام کرتے تھے خدمت جی کا. جی جی. لیکن جب اندر گیا تو پھر طاقت زیادہ ملی, پاور ملی. جی پھر انہوں نے غیر زبانیں بولی. واہ. جن لوگوں کے ساتھ روح القدس ساتھ رہ کے کام کرتا ہے, جی جی جی, کام تو خدا ان سے بھی لیتا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. وہ بھی بالکل کر رہے ہیں. وہ جی, جی, کسی جی. مشن کا بھی خادم ہو سکتا جی, جی, ہے. جی, جی. لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کرے کہ ان کے اندر جائے, بالکل ٹھیک تاکہ وہ خدا کا زیادہ کام کر سکیں اور وہ غیر زبانیں بھی بول سکیں اور مکمل خدا کی حضوری ان کے اندر آ آمین. سکے. بہت شکریہ جی پاس صاحب. پاسٹر جاوید تبسم صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ روح القدس کا ساتھ ہونا فرق بات ہے اور روح القدس کا ہمارے اندر ہونا فرق بات ہے. اس چیز کا امتیاز کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں پیسے بان کہ جب شاگردوں کے وسیلہ سے معجزے ہوتے تھے, کلام سناتے تھے, تو یہ ایمان کا پھل تھا. لیکن روح القدس کا پھل اس وقت ہمارے جیون میں آتا ہے جب ہم روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر لیتے ہیں, جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب روح القدس ان کے اندر آ گیا, ان کی زندگی میں آ گیا, تو پھر وہ ان کو زور مل گیا, عالم بالا سے قوت کا لباس مل گیا. ایکسٹراڈنری طریقے سے خدا پھر ان کو استعمال کر رہا تھا. پاسٹر فیصل سہیل سے بھی ہم اس موضوع پر جانیں گے. جی فیصل, آج کیا آپ پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ پار صاحب آپ کا جی جی, کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہاں پر بلایا تاکہ ہم مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں, اور بالخصوص کہ کیسے روح القدس کا نزول ہوا, کیسے لوگ روح القدس کی قدرت سے بھرے. سو میں پی ایم آئی چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے جلال کے لیے اس چینل کو استعمال کر رہا ہے, اور اس چینل کی بدولت بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں, اپنی زندگیاں مسیح کو دے رہے ہیں, مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں, اور مسیح کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سو ان باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری. جی بالکل. تو سب سے پہلے ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں, تو یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ اسینی فرقہ تھا, ایک اس فرقے سے اس کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. اور اسینی فرقے میں جتنے لوگ داخل ہوتے تھے ان کے لیے لازم تھا کہ وہ بپتسمہ لیں پانی کا, اور یہ پانی کے بپتسمے کی منادی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو غیر اقوام سے لوگ یہودیت میں شامل ہوتے یا اس فرقے میں شامل ہوتے تھے, تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ پانی کا بپتسمہ لیں. یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا توبہ کا بپتسمہ جو مسیح خداوند میں شامل ہونے کا ہے, جو ظاہری نشان ہے, یہ نشان وہ دے رہا ہے اور اس بپتسمے کا وہ منادی کر رہا ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر ہے, جو یہودی صرف جانتے تھے, یہاں پر ہے کہ وہ تمہیں, مسیح کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. مسیح کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور جو اس ٹائم میں یہودی بھی باتیں وہاں پر سن رہے تھے, وہ جان رہے تھے کہ روح القدس کا بپتسمہ ہے کیا. پار صاحب نے بھی بہت اچھا بیان کیا کہ کیسے نبیوں پر روح القدس نازل ہوا. جی, لیکن پرانے عہد نامہ میں 3 خاص لوگوں پر روح القدس نازل ہوا کرتا تھا. ایک بادشاہوں پر, ایک کاہنوں پر, اور ایک نبیوں پر روح القدس کا نزول ہوتا تھا. اور جب روح کا نزول ہوتا تھا, وہ روح القدس کی حضوری سے معجزات بھی ہوتے تھے, نبوتیں بھی کرتے تھے, اور لوگ بحال بھی ہوتے تھے, لوگوں کی ترقی بھی ہوتی تھی. اور اسی طرح نئے عہد نامہ میں جب ہم آ جاتے ہیں, تو نئے عہد نامہ میں یہاں پر روح القدس اور آگ کے بپتسمہ کی بات کی جا رہی ہے. اور کئی جو اسکولر ہیں, علماء جو ہیں, وہ ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ عید پینتیکوس والا بپتسمہ ہے, جس دن روح القدس زور سے ان کی زندگیوں میں نازل ہوا, اور وہ سبھی روح القدس کی قدرت سے بھر گئے, بیگانہ زبانیں بولنا شروع کر دیں, روح کی نعمتیں ان کی زندگیوں میں آ گئیں, روح کے پھل ان کی زندگیوں میں آ گئے. وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا حصہ ہے آگ کا بپتسمہ. کچھ علماء خیال کرتے ہیں کہ یہ جو آگ کا بپتسمہ ہے,
یہ دکھوں کا بپتسمہ ہے، یہ پریشانیوں کا بپتسمہ ہے، یہ آزار ثانی کا بپتسمہ ہے، یہ وہ بپتسمہ ہے جس میں مسیح خداوند جو ایماندار نہیں بلکہ غیر نجات یافتہ ہیں ان لوگوں کو ابدی ہلاکت میں ڈالے گا اور وہ ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے. کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں. لیکن پار صاحب جب ہم بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا 12ویں باب کی 49ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر مسیح خداوند ایک بات کلیئر کرتے ہیں. مسیح کہتے ہیں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ مسیح خداوند تو آئے غیر نجات یافتہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے، بہت اچھے، ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے. تو جب مسیح خداوند انہیں جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے تو وہاں پر مسیح کہتے میں تو زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. تو جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ آگ کا بپتسمہ دکھوں کا ہے، ہلاکت کا ہے، غضب کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح خداوند کی اس بات کو بھی پھر وہ یہی لیتے ہیں کہ شاید مسیح خداوند آگ بھڑکانے آیا ہے یا لوگوں کو دکھ دے کر مسیح خوش ہوتا ہے. لیکن یہ ہرگز بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسیح خداوند آگ کام کیا کرتی ہے. پر سب پہلے ہم اگر یہ بات کر لیں، آگ چیزوں کو محفوظ کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، چیزوں کو گرم کرتی ہے، انہیں پاک کرتی ہے، انہیں شفاف بناتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب روح القدس کا اور آگ کا بپتسمہ ہوتا ہے تو آگ اپنا کام کر رہی ہے. آگ مسیح خداوند کہتے آگ اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا کہ لوگوں کے اندر روح القدس کی آگ جلنا شروع ہو جاتی. اور یہ آگ ہم جانتے بھی ہیں، بہت ساری گواہیاں بھی ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جو لوگ روح القدس کا جنہیں بپتسمہ ہوا ہے وہ روح القدس کی آگ سے بھر گئے ہیں اور انہوں نے فوراً ہی بائبل اٹھائی ہے، کلام پڑھنا شروع کر دیا ہے، غور و خوض کرنا شروع کر دیا ہے اور روحوں کی پیاس ان کی زندگیوں میں آ گئی ہے. اور بائبل مقدس میں بھی ہمیں ملتا ہے جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اعمال کی کتاب میں جیسے ہی روح القدس نازل ہوتا ہے تو پطرس یہ فوراً سے فیصلہ چینج کرنے والا شخص، یہ ڈگمگانے والا شخص وہاں پر دلیر ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. روح القدس کی آگ اس کے اندر جلنا شروع ہو جاتی ہے. جب روح کی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے تو روح کی آگ اس کے خوف کو دور کر دیتی ہے، اس کا دل جو سخت ہوتا ہے اس دل کو پگھلا دیتی ہے، ایک جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے مسیح کی خدمت کا. اور جیسے ہی مسیح خداوند کی خدمت کا جذبہ آتا ہے یہ اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، منادی کرنا شروع کر دیتا ہے. روحوں کی پیاس اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ کلام سناتا ہے اور ہم جانتے ہیں لوگ توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. ارد گرد سے بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے اور جتنے لوگ کلام کو سنتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد مسیح کو اپنا دل دیتی ہے اور خداوند مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتی ہے. اور اس کے بعد پار صاحب جب یہ بات تو ہماری کلیئر ہوگی کہ روح القدس کا بپتسمہ ہے کیا، اس کے علاوہ جب ہم مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں، مسیح کو شخصی نجات دہندہ جب ہم قبول کرتے ہیں تو روح القدس کی قائلیت کے سبب سے، کلام کی بدولت کئی لوگ شفا پاتے ہیں، وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کلام کو سننے کے بعد مسیح کو اپنا دل دے دیتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں روح القدس ان کی زندگی میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے. وہ انہیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح کو دل دینے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم میں وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں روح القدس کی قائلیت کے سبب سے. بالکل وہ قائل کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے کفارہ بخش موت کو رکھتا ہے کہ مسیح ہماری خاطر مصلوب ہوا. وہ مسیح کی صلیب، مسیح کے زخم، مسیح کے دکھوں کو وہ ہمارے سامنے لے کر آ جاتا ہے کہ مسیح میں اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا. یہ روح القدس کام کرتا ہے. لیکن روح القدس کا بپتسمہ ہم حاصل کیسے کرتے ہیں؟ مسیح خداوند کے بارے میں جب ہم دیکھیں تو مسیح نے یوحنا کی انجیل میں، پار صاحب نے بھی پہلے ایک حوالہ دے دیا، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب پڑھتے ہیں اس کی 16ویں آیت میں مسیح نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے.
مسیح خداوند باپ سے درخواست کر رہے ہیں. اور اس حوالے میں جسے ہم نے پڑھا ہے, یوحنا بھی کہتا ہے پانی کا بپتسمہ میں دیتا ہوں لیکن روح القدس اور آگ کا بپتسمہ وہی دے گا. یسوع دیں گے. یسوع ناصری کو قبول ہم روح کی قائلیت سے کرتے ہیں, لیکن روح القدس کا بپتسمہ اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو یہ یسوع کی بدولت ہے. واہ واہ. یسوع کے پاس جب ہم آئیں گے, یسوع ناصری کی حضوری میں جھک جائیں گے, اس کے کفارے کو دیکھنا شروع کر دیں گے, اس کی شخصیت کو جاننا شروع کر دیں گے, انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کتنا پاک صاف ہے. یہ جیسے جیسے مسیح کے پاس جاتا جائے گا, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا, پست ہوتا جائے گا, اب اس کا دل جو گناہ سے بھرا ہے وہ پاک ہوتا جائے گا, روح کی آگ اس کی زندگی میں جلنا شروع ہو جائے گی. اور جیسے ہی مسیح سے کہے گا مجھے روح القدس کی آگ سے بھر دیں, روح زور سے اس کی زندگی پر نازل ہوگا اور انسان روح القدس کی قدرت سے بھر جائے گا. اور مسیح خداوند نے صرف یہاں پر ہی نہیں باپ سے درخواست کی, بلکہ ہمیں یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی جب ہم 22ویں آیت کو 21ویں اور 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں جی تو وہاں پر لکھا ہے اور یہ کہہ کر اس نے شاگردوں پر پھونکا بالکل کہ روح لو. روح القدس کے لیے اس کا مطلب تھا کہ اپنے آپ کو تیار کرو. یہ ایک ٹریلر مسیح نے دیا کہ تیار ہو جاؤ. انٹرو تھا یہ. ہاں جی, کہ ابھی مسیح روح القدس کے بپتسمے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اور جب ہم لوکا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے مسیح خداوند نے وہاں پر بھی انہیں کہا کہ ویسے ہی نہیں تم نے نکل جانا, جی 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 بالکل, بلکہ تم نے یہاں پر ٹھہر جانا ہے, تم نے یہاں پر رک جانا ہے. یہ بات بہت اچھی آپ کر رہے ہیں, اس پر ہم مزید میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بات کو بڑھائیں گے کہ آج بے شمار لوگ فیصل جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بغیر روح القدس کے بپتسمہ کے, بغیر روح القدس کی قوت اور انوائنٹنگ کے بغیر خدمت میں نکلے ہوئے ہیں. بہت شکریہ, گفتگو جاری رہے گی. پاسٹر فیصل آپ بہت اچھی وضاحت کر رہے تھے اور خاص طور پر آپ نے آج جو وضاحت کی ہے روح القدس اور آگ کے بپتسمہ کے حوالے سے, یہ بہت اچھی. اور ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان چیزوں کو, ان باتوں کو جو سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, آپ کی زندگی میں جو چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی تھی وہ کلیئر ہو رہی ہیں اور آپ پر خدا کا کلام اور اس کی سچائی جو ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں. تو خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. ابھی جیسا کہ پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے تو موضوع بہت زبردست ہے, آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ شامل کریں اور مل کر اس پروگرام کو دیکھیں. اور جیسا کہ پاور آف پینٹیکوس پر ہم بات کر رہے ہیں, روح القدس اور آگ کے بپتسمے کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے مددگار کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو اپنے گھرانے سمیت دیکھیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. اسٹے ود اس, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace.